الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 33 تک کا درس ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ گزشتہ درس کی آخری 2 آیتیں ان دین اسلام کے دشمنوں کے حوالے سے اہل ایمان کو باخبر فرمایا اور ساتھ ہی خوشخبری بھی دیا کہ اللہ کا دین اعدائے دین کی وجہ سے، دشمنان دین کی وجہ سے رکے گا نہیں، اللہ اسے پورا کر کے رہے گا۔ کافروں کو، دشمنان دین کو ناگوار گزرے تو گزرنے دو، تم اپنے ایمان پر، اپنے مذہب اور دین پر قائم رہو۔ یہ دونوں آیتوں کا خلاصہ تھا، اور اس کی اصل وجہ کہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو یہ دین دے کر بھیجا۔ ظاہر ہے اللہ سبحانہ اپنی ذات و صفات کا کامل آئینہ اور مظہر بنا کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین دے کر بھیجا کہ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی بھیجے گا اور نہ کوئی دین بھیجے گا۔ اللہ کے سامنے واقعی خصوصاً دشمنان دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وجاہت اور عظمت اور عزت ہے تو انبیاء کرام کی ہے، رسولان اعظام کی ہے، صحابہ کرام کی ہے، اہل ایمان کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور اہل ایمان کی ہے۔ اس لیے ہم سب کو دین پر جب بھی آنچ آئے یا مسلمانوں پر جب بھی آنچ آئے، استقامت میں اور دین پر عملی طور پر زیادہ اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی توحید کے حوالے سے یا ایمان کے حوالے سے تذبذب کے شکار نہ بنے، کیونکہ یہ آزمائش ہے، اور آزمائش اسے کہتے ہیں جس کو حل کرنا چاہیے۔ آزمائش میں شکوہ نہیں کیا جاتا۔ سینکڑوں ایسی آیتیں ہیں، اللہ پاک نے خاص طور سے انبیاء کرام کو آزمائش میں زیادہ مبتلا فرمایا۔ حضرت ابراہیم کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ چیز جیسے مسواک واجب تھا ان کے اوپر مسواک کرنا واجب تھا ان کے اوپر، آپ کے اوپر ہے نہیں، اور انہوں نے پورا کر کے بھی دکھایا۔ تو آزمائش پر جب کھرے اتریں گے تو پھر آپ کی اللہ سنے گا۔ وہ جو کہہ رہا ہے بس اس کے کہے کو صرف مانیے، آپ اعتراض مت کیجیے۔ مان لیں گے، اگرچہ کچھ بھی فائدہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ نے دل سے مانا ہے تو پھر وہ آپ کی سنے گا۔ اس لیے انبیاء کرام کو دیکھیں، کوئی اعتراض نہیں، جو کہا ہاں من وان ایک دم بالکل مان لیا۔
اولیاء کرام کی بھی بارگاہوں میں دیکھیں، من وعن۔ اللہ تعالی ہم سب کو جذبہ تصدیق نصیب فرمائے۔ اعتراض، تنقید، یہ بلیور کی شان نہیں ہے، اگر غور کریں تو یہ منافقوں کی شان ہے۔ ہاں، ذوالخویسرہ نامی قبیلہ تمیم کا ایک شخص ہے، بخاری شریف میں بڑی تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ جب بھی پڑھاتا ہوں تو بیمار بھی رہوں تو غصہ آ جاتا میرے کو، بچوں سے پہلے کہہ دیتا ہوں دیکھو ذرا سی دیکھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں۔ اچھا، پیچھے رہنا اور ہے، پیچھے پڑھنا اور ہے۔ پیچھے رہو گے تو کامیاب رہو گے، پیچھے پڑھو گے تو ہو گیا۔ سمجھ رہے نا؟ الحمدللہ۔ تو یہ پیچھے پڑا ہوا رہتا تھا، منافقین کی علامت ہے، شان ہے۔ صحابہ کرام میں تقسیم ہو گیا، پیچھے سے ایک شخص کی آواز آتی ہے، ما عدلت فی القسمہ، محمد تم نے تقسیم کرنے میں انصاف نہیں کیا۔ رے باپ رے باپ، جن کی بارگاہ سے انصاف تقسیم ہوتی ہو وہی انصاف نہ کرے۔ تو نبی نے جواب بھی بڑا جملہ خوبصورت دیا، میں یعدل بعدی، روئے زمین پر کسی کو بھی تم پیش کر دو میرے جیسا انصاف کرنے والا۔ کیا پریکٹیکل جواب ہے۔ کوئی روئے زمین، میں یعدل بعدی، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اس کے بعد حضرت عمر ابن خطاب جو ہے اپنی شان کے مطابق اٹھے، ایک دم اجازت دیجئے یا رسول اللہ، میں ان کی گردن مار دیتا ہوں۔ کہا تم ان کو مارو گے؟ میں ان کی نسلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، اس میں سب سے مین جو جملہ ہے اس کو غور کیجئے گا آپ، اور محبت سے جیتے ہیں جیے، اور نماز جہاں تک ممکن ہو نہیں چھوڑیے، جان بوجھ کر نہیں پڑھیے تو پیار سے پڑھیے، کوتاہی سے نہیں، محبت سے پڑھیے، الحمدللہ ریلیکس ہو کر پڑھیے تو آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ جو مین جملہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ اگر وہ اتنا سے خرچ کریں تو آپ احد پہاڑ کے برابر بھی، اتنا بھی نہیں بولیے، احد پہاڑ کے برابر کہا نبی نے۔ احد پہاڑ کو دیکھے ہوں گے، اس زمانے کی بات ہے، ابھی تو تراش دیے ہیں، ہاں ابھی تو تراشا ہے، اس زمانے کی بات ہے، خالی پہاڑی تھا، تراشنے کی بات ہی نہیں تھی۔ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں تو آپ اتنے جاؤ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جاؤ سمجھ رہے، جواری کی روٹی وغیرہ، ہاں نہیں ہو سکتے۔ یہ عمل کا اسٹیٹس ہے۔ ان صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے صحابہ کرام، جانتے ہو ان کی ایک نسل نکلے گی جو اس طرح نماز پڑھے گی، اس طرح حج کرے گی، اس طرح اعمال صالحہ جس کو آپ بولیں، ان کی نماز اور روزے کا لفظ آیا ہے، صوم اور صلاۃ، ان کی نماز اور ان کے روزے کو تم دیکھ کر کے اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ جن کے اعمال کا اسٹیٹس نبی نے یہ بتا دیا ہے، حقیر سمجھو گے، لیکن ان کے اعمال ان کے حلق سے نہیں جائیں گے اندر، ان کی قرات، ان کی تلاوت حلق سے نہیں جائے گی اندر۔ پڑھیں گے بڑا اچھا، متاثر ہو جاؤ گے، ارے واہ کیا، آج بھی اب دیکھتے ہیں نا، ہاں ارے پکے نمازی ہیں جی، اور یہی سب دیکھ کے تو کچھ رشتے بھی کر لیتے ہیں، ارے نمازیاں ہیں ہزار، کیا دیکھنا جی، اندر کی باتیں ہیں، اندر کی باتیں کیا دیکھنا، بیٹی کو اندر دے رہے ہیں، اندر کی باتیں کیا دیکھنا۔ یہ دیکھو، اصل جس بیٹی کو آپ یہ چاہتے ہیں سکون سے رہے تو زیادہ سے زیادہ 40 سال 60 سال وہ جہنم میں ڈال رہے ہو آپ، یہ کیسا سکون ہے؟ عقیدے کو ضرور دیکھیں آپ، نبی سے ولی سے اگر دشمن والا گھرانہ ہے تو ہزاروں نماز، ہزاروں حج اور زکوٰۃ ہو، ہمیں نہیں چاہیے، اور جاہل ہے عاشق رسول ہے تو دے دو آپ، الحمدللہ۔ ہاں، اللہ اور رسول اور نبی کا رسپیکٹڈ گھرانہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ صحابہ کو کہا جا رہا، ہوا بھی ایسا، آج جو میں نے ایک مطالعہ کیا، حضرت علی کے زمانے میں یہ فرقہ نکلا، اسی ذوالخویسرہ کی اولاد میں سے آپ دیکھیں، جو اتنا پکا نمازی تھا، اتنا پکا نمازی کہ علی کے سامنے فتویٰ دینے لگا کہ جو کوئی نیک عمل نہیں کرے گا وہ کافر ہے، مرتکب کبیرہ کافر ہے، یعنی کبیرہ گناہ جو کر لے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور حضرت علی کی خلافت اور تحکیمیت یعنی حاکمیت کو تسلیم نہیں فرمائے، اور وہ لوگ تسلیم نہیں کیا،
ان الحکم الا للہ، جج صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ اے بے وقوف نے تو کون سے قرآن کی آیت پڑھے ہو؟ اللہ فرماتا ہے تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہے جو آپ کو جج نہ مانے۔ یہ لفظ جج ہی ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو آپ آپسی جھگڑے میں آپ کا فیصلہ نہ مانے، آپ کو جج نہ مانے میرے حبیب، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ ہی اگر جج ہے تو پھر رسول اللہ کو جج کیسے بنایا اللہ پاک نے؟ تو خروج کیا، اور اسی وجہ سے حضرت علی کی تحکیمیت کو خروج کرنے کی وجہ سے انہیں خارجی کہتے ہیں۔ اور انہی خارجی فرقوں کا اگر آپ سلسلہ دیکھیں گے تو 18ویں صدی عیسوی میں ایک شخص پیدا ہوا، تھوڑا سی یہ نوجوان ہے آج، میں اس لیے اس بات کو ذرا توجہ سنیے گا اور تحقیق کیجیے گا۔ آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میری بات کو آپ مانیں، تحقیق کیجیے، میں چونکہ تاریخ کا انکار تو نہیں ہو سکتا نا۔ 18ویں صدی عیسوی کی بات کر رہا ہوں، ایک شخص پیدا ہوا عرب کی سرزمین پر، اور حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، رد المحتار میں فتاوی شامی کے مقدمہ میں عربی میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ عربی میں لکھا ہوا ہے، ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام محمد بن عبد الوہاب نجد ہے، نجدی، سمجھ رہے ہیں؟ تحقیق سے یہی ہے کہ یہ بھی قبیلہ تمیم کی نسلوں میں سے ہے۔ نبی کے مخبر صادق کا فرمان دیکھیے، ان کی نسلوں سے نکلے گا جو اعمال اتنے کریں گے کہ تم اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے، مگر ان کے اندر عقیدے نہیں ہوں گے، نبی کی شان میں گستاخ ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یہ 18ویں صدی میں یہ نکلے ہیں، اور جتنے بھی مطلب حرمین طیبین پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ آج بھی دو طرح سے سعودی حکومت چلتی ہے، فتویٰ کی دنیا میں شیخ ابن عبد الوہاب نجدی کے فتوے چلتے ہیں، اور امارت کی دنیا میں آل سعود کی بات چلتی ہے۔ امیر آل سعود سے ہوتے ہیں اور قاضی جو ہے آل شیخ سے ہوتے ہیں۔ آپ ذرا تحقیق کریں، آپ دیکھیں، دو طرح سے وہاں کی حکومت چلتی ہے۔ تسلط ہے، یہ تسلب ہے، یہ غلبہ ہے۔ یہاں تک کہ سینکڑوں علماء اہل سنت کو جو حنبلی شافعی 4 مصلے بچتے تھے، اب وہ غلط تھے یا اچھا ان کی نماز جو پڑھے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبلہ بدلا گیا تو صحابہ کرام نے پوچھا میرے باپ دادا جو پڑھ کے اس قبلے پہ مر گئے، اب انتقال کر گئے، میں عام زبان میں بول رہا ہوں ورنہ ایسا نہیں، اب سمجھے اس کو، ان کی طرف نماز پڑھے یا رسول اللہ، ان نماز کا کیا؟ تو نبی اس سے پہلے کے جواب دیتے، قرآن کی آیت اتر گئی، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ٹینشن مت لو، میرے حبیب کے پیچھے جنگل میں بھی پڑھے ہوگے تو وہ نماز قبول ہے۔ قبلہ کی بات کر رہے ہو، جس نے بھی نبی کی اتباع میں پڑھی ہے وہ قبول ہے۔ علماء حق کو ہزاروں کو قتل کیا ہے، بہت اس کی کوانٹٹی بیان کی، پیدا ہوا، اور سارے مطلب جتنے بھی اس کو نہیں ماننے والے تھے، یہاں تک کہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ مجاہدین کو اس نے رکھا تھا، دہشت گرد مجاہدین کیا کہیں گے، اور اسی سب کی وجہ سے آج نگیٹیوٹی دنیا میں جنم لے رہی ہے۔ رکھا تھا کہ کوئی بھی نبی کی روضے کی زیارت کرنے کے لیے جائے یا جائی، کوئی عورت جائے یا مرد جائے، اس کو قتل کر دو۔ یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ کئی حاملہ ہماری ماں اور بہنیں جب جاتی تھی تو اس کے پیٹ چیر کے بچے نکال دیتے تھے، یہ بدبخت ایسے تھے۔ آپ کا تو تصور قسم خدا کی مکہ مدینہ کو مطلب اچھا ذہن دیتا ہے، ورنہ آپ یہ تاریخ پڑھو تو گھن آئے گی، یہ کیسے ہیں؟ یہ نبی سے بھی زیادہ سمجھدار ہیں۔ نبی نے حجۃ الوداع میں صاف فرما دیا تھا اب کوئی مشرک طواف نہیں کر سکتا، اس سال کے بعد اب کوئی بھی مشرک نہیں آ سکتا، کلیئر کر دیا، جزیرہ عرب سے اب مشرکوں کا داخلہ حرام ہے۔ وہ نبی رحمت للعالمین، یعنی یوں کہیں کہ یہ مشرک کے بھی نبی ہیں، اگر غور کریں تو کافر کے بھی نبی ہیں، اور نہ مانے الگ بات ہے، وہ رحمت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ آئے۔ لیکن آج کی حکومت دیکھیے آپ، میں ان تمام لوگوں سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا، آنکھ بند کر کے حکومت کو تسلیم نہ کیجیے۔ آپ کمانے جاتے ہیں، جائیے، آپ محنت کرتے ہیں تب آپ کو سیلری ملتی ہے، کوئی وہ تھوڑے ہی دے رہے ہیں آپ کو، مفت میں ریال دے رہے ہیں۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کمانے جا رہے ہو، محنت کر رہے ہو، آپ کو محنت کا پیسہ مل رہا ہے لیکن مذہب میں آپ ان کو فالو کر رہے ہو؟ ایسا نہ کریں آپ، یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ۔ عزت کی ایک روٹی، بڑی اہم بات بول رہا ہوں، عوامی جملہ ہے، عزت کی ایک روٹی ذلت کی بریانی سے افضل ہے۔ ہمیں بریانی کھلا دوں اور آپ کو گالی دے دوں؟ نہیں، کچھ نہ کھلاؤں اور آپ کو رسپیکٹ دوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ عزت بہت بڑی بات ہے، اور عزت کسے ملے گی؟ نبی کے وفاداروں کو عزت ملے گی۔
اللہ پاک نے نبی کے ذریعے سے فرمایا کہ ان کے اعمال حقیر ہیں، تم اپنے اعمال کو حقیر سمجھو گے، اس کا مطلب یہ ہوا ان کے پاس عمل ہے، ان کے پاس حج ہے، ان کے پاس زکوٰۃ ہے، ان کے پاس قرآن ہے، قرآن کی تلاوت کا بھی جملہ ہے، سب بخاری میں ہے بالکل، یقرؤون القرآن، قرآن کی تلاوت کریں گے یہ، ہم انکار نہیں کرتے ان کے اعمال سے، لیکن جو بیس آف نجات ہے وہ ہے محبت رسول، یہ جو نجات کا جو بیس ہے وہ محبت رسول، بغیر محبت کے اطاعت ممکن ہی نہیں۔ اللہ آپ کو ہم سب کو اس پر قائم رکھے۔ بہرحال کہاں کی بات کیسے آ گئی، بڑے اچھے تھے، آپ اس کو سمجھا کیجئے اور اس کو رکھنا، نوجوان خاص طور سے، چھوٹی سی عمر ہے، کل ایسے 2-3 نوجوان گھر پہ بھی آئے تھے، نیند نہیں آتی ہے تو کیا کروں، تعویذ دوں؟ ایسے پوچھا میں کیا کروں، تعویذ دوں؟ نیند آنے کے بعد سے تعویذ دوں؟ ایک دم نیند آ جائے گی، 50 رکعت نماز پڑھو نفل، بدن ہاتھ تھکیں گے، نیند آ جائے گی۔ تم موبائل دیکھتے رہو گے تو نیند کہاں سے آئے گی؟ تمہارے دماغ کو اس نے اپنے اس کیپچر میں لے لیا۔ تم وعدہ کرو کہ آج موبائل نہیں دیکھو گے، ایسے ایسے کرا ہوں، وعدہ کرو نہیں دیکھیں گے، عشاء کی نماز پڑھو اور بس ایک دم تکیے کھانا پینا کھا چلے جاؤ، نہیں نیند آئی تو پھر آنا، صبح میں فون کیا حضرت ایک دم مست نیند آئی ہے صبح، تب سمجھ ہے آپ روحانیت سے دور، یہ سب ذریعے آپ کو دے دیے گئے، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ اس کا پریوگ، اس کا استعمال نہیں کر رہے، کہاں سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے آپ کی ہم سب کی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اے ایمان والو، وہ عنوان بڑا ایک اہم ہے، مگر میں آیت کریمہ کے ذریعے سے کبھی آئے گا تو کروں گا کہ وہ کہاں سے کیسے چلی ہے، کبھی ہو تو آنا پوچھنے کے لیے، لیکن ایک ذہن دے دیا ہے میں نے کہ آپ کہیں بھی جاؤ اپنے دین اور مذہب کے لیے خدا کے واسطے ذرا سترک رہو، باخبر رہو۔ آپ 40 سال تک یا 20 سال تک 25 سال تک اپنے انڈیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو الحمدللہ، اور سعودی عرب جاتے ہو، ماں باپ پر فتوے لگانے شروع کر دیتے ہو، آپ غلط ہیں، وہاں سے اسلام پھیلا ہے، کیسے رانگ تھنکنگ ہو سکتی ہے آپ کی؟ آپ مطلب آپ انجینئر بن کے جا رہے ہو یار، اور اتنی رانگ تھنکنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں سے اسلام پھیلا، ٹھیک ہے، ابو جہل انڈیا میں پیدا ہوا ہے، ابو لہب انڈیا میں پیدا ہوا ہے، اتنی ایزی تھنکنگ کہاں چلی گئی آپ کی؟ اگر اسلام وہاں سے پھیلا ہے تو دشمنان اسلام انڈیا سے نہیں، ارے انڈیا میں تو میرے آقا قدم بھی نہیں ظاہری طور پر رکھے، لیکن کہے کہ خوشبو آ رہی ہے انڈیا سے، اور وہاں قدم بھی رکھے، مگر پیدا ہوا ابو جہل، دیکھیے ابو لہب پیدا ہوا۔ اس لیے آپ یہ نہ دیکھیں، آپ نبی کو دیکھیے، آپ صحابہ کو دیکھیے، اہل بیت کو دیکھیے۔ آپ والد گرامی کی قبر ہے کہ نہیں؟ دادا کی قبر ہے نا، کس کا بھی کون تو انتقال ہوا تو قبر ہے کہ نہیں؟ آپ وہ بھی لگاتے ہوں گے، تختہ بھی لگاتے ہوں گے۔ اگر کسی نے فون کر کے آپ کو بول دیا کہ آپ کے دادا کی قبر نشٹ کی جا رہی ہے، اب آپ کیا کریں گے بتائیے؟ ہاں فوری پہنچ جائیں گے، جتنے بھی مطلب دادا ہیں سب کو فون کریں گے، پہلے چلو تو دیکھتے ہیں کون صحیح ہے کہ نہیں، کون کس کی ہمت ہے کہ میرے انڈیا کے گناہگار ہی صحیح میرا دادا، گناہگار ہی صحیح میری ماں، لیکن میرے قبر کو نشٹ کرے گی؟ لیکن میرے ماں باپ بھی قربان ہیں ان صحابہ کرام اہل بیت پر۔ آپ جائیے، ہزاروں قبروں کو نشٹ کر دیا سعودی عرب کی حکومت نے۔ آپ قرآن حدیث جب پڑھیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہاں واہ صحابہ کرام ماشاءاللہ، حدیث پڑھیں گے تو ابو ہریرہ، عبد الرحمن، کیا بات ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن جب آپ جائیں گے تو ایسا ایک دم روڈ بنا دیا۔ اہل بیت کے قبے آپ دیکھیں گے تو سوائے رونے کا اور کچھ نہیں آئے گا۔ جنت البقیع جیسے جائیں گے، رائٹ میں ان کے قبے تھے، بڑے خوبصورت تھے الحمدللہ، لیکن اب روڈ بنا دیا ہے۔ تو یہ کوفیوں کی طرح کیا کہ نہیں؟ امام حسین کو ذبح کیا مطلب اہل کوفہ نے، یزیدیوں نے، اور ان لوگوں نے روڈوں کے ذریعے سے ان کی قبر کو مسمار کر دیا۔ دیکھیں اب ان کو تسلیم کریں گے آپ؟ نہیں، اس لیے آپ اس بات سے باخبر رہیں، عقیدہ نہ بیچیے، ایمان نہ بیچیے۔ آپ کمانے جاتے ہیں، ہم نہیں روکیں گے آپ کو، ارے گاندھی کے پیسے آپ جیب میں رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، ہم روکتے ہیں آپ کو؟ ہم نہیں روکتے آپ کو، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، آپ مجبور ہیں۔
कैसी भी करेंसी चलेगी, आपको चलाना है, मुल्क में रहना है आप। तो आपका अमल नियतों से है, अकीदे से है, आपका अकीदा, आपका ईमान स्ट्रांग रहना चाहिए, ये बिकने वाला नहीं होना चाहिए, साफ बात है। और अपनी थिंकिंग को अकीदे के मामले में, ईमान के मामले में ये एकदम वन वे रखिए आप, इसमें इधर उधर नहीं जाइए आप, वरना गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सवाल यह है कि किसी भी नबी को अल्लाह पाक ने यह शर्फ क्यों नहीं दिया कि उसकी उम्मती जब इंतकाल हो तो आप कब्र में जाओ। आपके नबी को यह शर्फ दिया, मेरे हबीब आपके उम्मत का कोई फर्द इंतकाल हो तो आप जाएं उनके कब्र में। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी भी नबी को, सोचें आप, यह शर्फ नहीं है कि उनके उम्मती की कब्र में जाएं। सवाल होगा, अपनी जगह पर है, लेकिन आपके नबी को यह शर्फ दिया क्यों? अल्लाह पाक देखिए, ये उम्मती और नबी का जो इंसलाक है, ताल्लुक है, वो अल्लाह ताला चाहता है। ये रब्त को आप थोड़े से रियाल में या थोड़े से डॉलर में बेच दोगे आप? नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो आप। ये चीज़ आपने मेहनत से नहीं, खुदा के फजल से कमाया है, मेहनत से नहीं, उस्ताजों से नहीं, अल्लाह के फजल से कमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, शाद रखे। या ऐसा सुनाने वालों को भी शादा नहीं, ज़्यादा हो गया कह रहे हैं। नहीं बिस्मिल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबार, ए ईमान वालो सुनो, बहुत सारे ईसाई आलिम, यहूदी आलिम, दोनों अहबार और रुहबान, जोगी तर्जमा करें तो और समझ में आएगी, बहुत सारे जोगियों को, बहुत सारे पादरियों को देखोगे, लयाकुलून अम्वालन नास बिल बातिल, कि वो लोगों के माल को बातिल ज़रिए से खाते हैं। बातिल ज़रिए से खाने का क्या तरीक़ा है? वो ये तरीक़ा है कि ईसाई आलिम के पास आज भी आप देखिए, बोल देंगे कि हाँ 2040 तक जो है ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और जब फिर आएंगे आप बोले थे ऐसा, अरे आपका ये लकीर जो है इधर से उधर हो गया। ये अंधभक्ति देख रहे हैं आप। ये तो यही है, ये जो ईसाई आलिम जो होते हैं, जब उस वक्त जब इनका नुज़ूल हो रहा है, तौरात और इंजील का नुज़ूल हुआ डायरेक्ट, जिसको कहें मुखातब जो ईसाई थे और यहूदी जो थे, उस वक्त जो है जब तहरीफ़ कर दिए, चेंज कर दिए, और खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ तौरात में और इंजील में रहते, वो उसकी जगह में कोई और ऐड कर देते अपनी तरफ से। तो इसी चेंजिंग की वजह से, जिसको कुरान युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिही, यानी कलमात इलाहिया जो नबी की शान में वारिद होते थे, औसाफ में वारिद होते थे, उसको चेंज कर देते थे और कहते थे मैं हूँ ना, ये सारा सोल्यूशन हो जाएगा, आप जाओ ना। आज हमारे भी ख़ानदान की हमारी औरतें, ख़ास तौर से, मर्द तो कम है, हो सकता है अंदर से वो हो, लेकिन औरतें ख़ास तौर से मेरे पास शिकायत आई है कि वो नींबू कटवाने के लिए, हमारी सास हमारे को नहीं मानती, सास जाती हमारे बहू नहीं मानती, जब से शादी हुई है हमारे बेटे हमारे से ये हो गए, उल्टे पुल्टे काम के लिए। और किसके पास जा रहे हैं? जो खुद परेशान है बेचारा जो खुद परेशान है, ना नमाज पढ़ता ना कुछ करता। हाँ माँ, अब वो इंजेक्शन पहले से दे करके रखता नींबू में, हाँ वो खून के सर का वो, अच्छा रुको मैं काटता हूँ, देखो खून, हाँ तुम्हारे को सास कराए सो हैं, लो कितना लगता है, 20,000 रुपया लगता है। अस्तगफिरुल्लाह, है बहुत सारी शिकायत। मैं चूँकि पुराने शहर में भी रहा हूँ थोड़े दिन तक, ये बड़ी शिकायतें आई। तो मैं यही कहता हूँ, कसम खुदा की 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो, सास भी प्यार करेगी, बहू भी प्यार करेगी। नमाज़ पढ़ो, क्योंकि कौन दुआ कबूल करता? अल्लाह पाक कबूल करता। अगर तुम मेरे पास भी आओगे ना तो हम तावीज़ भी देंगे तो दुआ यही करेंगे, अल्लाह तावीज़ में तासीर अता कर दे, तो अल्लाह ही से कहेंगे हम। तो तुम्हें खुद मिल रहा है 5 वक्त की, अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब मैं ऐसा नहीं, तो ऐसा बन ना भाई, हम तो कह रहे हैं मैं ऐसा नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ तुम ऐसे हो, लेकिन बनने की तो कम से कम कोशिश कर सकते आप। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक साफ रहो, पाकी का सवाब मिलेगा। नमाज कोशिश करो, नमाज का सवाब मिलेगा। झूठ ना बोलो, वगैरह वगैरह जो है प्रोसीजर वो अपनाओ ना इस्लाम का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो अंधभक्ति है ये हम में भी आ चुकी है। अल्लाह पाक महफूज फरमाए और हर एक को उसका लेवल और स्टेटस नसीब फरमाए। सास अपने सास होने की हैसियत समझें, बहू अपनी बहू होने की हैसियत समझें। सास माँ बने तो वो इंशाअल्लाह बेटी बनकर दिखाएंगी, सास बनेंगी तो फिर बहू ही बनेंगी। कोशिश करें कि हमारी बेटी अगर दूसरे घर गई है तो वो भी बेटी ही बन करके रहे, दूसरी की बेटी मेरे पास आई है तो बेटी ही बन करके यहाँ रहे। और कमी बेशी जैसे आपस में हो जाती, हमने कभी बेटी को डांट दिया, बेटी समझ के डांटा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटी समझ कर डांटिए यहाँ भी, और कहिए बेटी हो तुम, तुम्हारे माँ बाप डांटे हैं ना, हाँ डांटा, अगर गलती हुई है तो माँ अल्हम्दुलिल्लाह वो भी समझेगी। ये माहौल हो, ये बाहर जितना जाएंगे उतना ही टेंशन होगा।
उतने ही बर्बाद होंगे। साफ बात है। ये एंटीबायोटिक पहले नहीं देते हैं, मर्ज बढ़ाने की दवा दे देते हैं ये लोग, ताकि दूसरे राउंड आओ आप अभी 10,000 रुपये खाली ऐसे लिए हैं, फिर 20,000 लेंगे। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह बचाए। तो ऐसे ही ये पादरियों के खाते थे ये। आप क्या करना चाह रहे हो? हम शराब पीना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, हम अल्लाह ताला से बोल देंगे कि ये शराब पीते वक्त तक के काम नहीं लिखना है। ऐसे सब होते थे। उसी का मंजर अल्लाह ताला खींच रहा है। ए ईमान वालों सुनो, ये जो यहूदी आलिम या ये जो जोगी जपाल होते थे, ये लोगों के माल को बातिल तरीके से खाते थे, रिश्वत लेते थे। मैं समझ लूँगा, जाओ ना। और वो बेचारे उनके जुब्बे कुब्बे सबको देख करके, अरे ये तो वाकई पहुँचे हुए हैं। हाँ वाकई पहुँचे हुए हैं। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से ये रोकते थे, यानी नबी के पास आने से रोकते थे। सबीलुल्लाह की सबसे बड़ी तारीफ़ जो है कुरान में जहाँ कहीं भी कहा गया है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अल्लाह के नबी के पास जाने से रोकते थे। कहते थे आपसे होता नहीं होता, मैंने मोहम्मद का बहुत नाम सुना है, मैं वहाँ जा, नहीं तुम मत जाओ, तुम मत जाओ, बस ये इतना काम करो, ये सब लाओ, दूसरे दिन नहीं हुआ तो ठीक है। और जाहिर है शयातीन तो बुराओं की मदद करने वाला है। शयातीन बुरों की मदद कर, नफ्स अम्मारा के जो हामिल होंगे तो शयातीन उनकी मदद करेंगे। अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि ये जो इबलीस है उसने खुद मुझसे इकरार किया है कि जो इखलास का दामन थामे रहेंगे उसको मैं नहीं बहका सकता। सुभान अल्लाह। जो मुखलिस रहेंगे, जो अच्छे रहेंगे, जो सच्चे रहेंगे, जिनके सीने में कोई कीना नहीं, जो बुग़्ज़ अदावत कुछ नहीं, पॉजिटिव होकर अल्लाह रसूल के हैं, तो शैतान भी नहीं बहका सकता। सुभान, समझ रहे आप? हाँ। तो वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और ये पादरी, ये आलिम, ये जोगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आने से, कुरान साहबे किराम के सुनने से, ये सब से रोकते थे। वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हबा, अब ये आयत करीमा देखिए, इसकी तफसीर बड़ी लंबी है लेकिन मैं बहुत खूबसूरत में 2 लफ्ज़ में बताऊँ। और वो लोग जो सोना जमा करते हैं, चांदी जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते। ये एक आयत में 2 पहलू हैं। एक तो उन लोगों के जमा करने के रिश्वतों के माल को देख करके पूरे अपार्टमेंट वगैरह सब बना लिया वगैरह वगैरह, और जमा करते थे और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते थे। मैं आपको खुशी भी होगी और थोड़ा सी ये भी सोचेंगे कि आपने कैसे कह दिया। मैंने हमेशा एक जुमला कहा है, ये बताइए कि हम अगर पीर हैं और मालिक निसाब हैं तो क्या हम पर ज़कात है कि नहीं? कभी भी आपने दुनिया में किसी भी पीर के हवाले से सुना है कि उन्होंने इस साल इतनी ज़कात निकाली हो? जिनके पास 50 कार हैं, 100 गाड़ियां हैं, बेटे इंजीनियर हैं, घर में बड़े बड़े एकदम सारी चीज़ें हैं, लेकिन कभी सुने आप? ये आज के पीरों का हाल है। मैं अपने ऊपर टेली करके खुद बता रहा हूँ। अभी उर्स का एक उन्वान आया हमारे पास, तो हमने यही कहा कि अगर 10 लड़कियों की शादी उस उर्स में होती है तो सबसे ज़्यादा जो चंदा, कसम खुदा की मैंने आप पर भरोसा करते हुए ये जुमला कहा कि सबसे ज़्यादा जो चंदा देंगे उससे 1,000 रुपये मैं ज़्यादा दूंगा। ये जुमला कहा मैं। 10 लड़कियों की शादी करवाइए आप। कव्वाली जो आप ये उड़ा रहे हैं जो, और वो भी फासिक फाजिर कव्वाल, और उसका साफ असर ये है कि फजर में नमाज नहीं हो रही। वज्द ये है कि अरे उसी हाल में खुदा की बारगाह में भी पहुंच जाओ। खुदा की बारगाह से दूर होने को वज्द कैसे कह सकते? तो ये हाल है हमारे आज के हालात और आज के तकाजे का। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। खुदा का कुर्ब हासिल ना हो वो आस्ताना कैसा, खुदा से जो न मिला दे वो खानका कैसी, खुदा से जो न जोड़े वो पीर कैसा। ये सारा ये जो जितनी भी शाखें हैं ये सब अल्लाह की बारगाह तक पहुंचाने का जरिया है, और जरिया अजीम है अगर कहें तो। हाँ, तो पीरों पर भी ज़कात है, ध्यान रखें आप। पीर को ज़कात नहीं दे सकते आप, उन्हें नजराना दें आप, लेकिन पीर अगर मालिक निसाब है तो उन पर ज़कात है, उन पर भी कुर्बानी वाजिब है। ये भी ध्यान रखें आप। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो आप यहाँ होकर के हंस रहे हैं वो सही है। वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह, और जो लोग अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, अल्लाह फरमाता फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, उन्हें दर्दनाक अजाब की बशारत दे दो। दर्दनाक अजाब की बशारत। सहाबे किराम ने जब ये आयत करीमा सुनी तो यकनिज़ून ज़हबा का लफ्ज़ है, जो सोना और चांदी जमा करते, जिससे ये जो कैशिंग का मसला है या ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मसला है, सही है नहीं भाई? आपके पास माशाल्लाह खुदा करे लाखों रुपए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब भी हो तो ज़कात निकालिएगा, ध्यान रखें। हाँ, तो क्योंकि नए होते वक्त तक खूब बोलते हैं दुआ करो हज़रत,
ہاں، 10 سال پہلے ایک لڑکا میرے بس ویڈیو لیتا تھا، پیچھے پیچھے جاتا تھا، آپ دیکھے بھی ہوں گے، ہر مسجد میں میرے پیچھے جاتا تھا، وہ ویڈیو لیتا تھا، اور آج وہ US میں، امریکہ میں ہے، فون تک نہیں کرتا، 2 لاکھ روپے کماتا۔ تو ایسا نہیں بننا۔ بزرگوں کی دعا اگر لگتی ہے تو بغیر بولے آہیں بھی لگتی ہے، پیسے آپ کو خوب مل جائیں گے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، قارون کے خزانے اتنے تھے کہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ ان کی ایک جماعت تھی، خالی کیلی اٹھانے کے واسطے، تالے کھولنے کی جو کیلی ہوتی ہے نا، اتنے گھراں تھے ان کے پاس کہ کیلیاں اتنی تھی کہ وہ ایک جماعت رکھا تھا طاقتور اٹھانے کے واسطے۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، یہ قرآن پاک میں ہے۔ لیکن اس خزانے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عیب والا سمجھا کہ اس کو زمین میں دھسانا تو سمجھا، وہ چاہتا تو آپ کو بھی دے سکتا تھا نا، وہ سارے خزانے امت میں بانٹ سکتا تھا، مخلوق میں بانٹ سکتا تھا، لیکن یہ ذہن دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں، جس خزانے کو میں پسند نہیں کرتا اسے تم بھی پسند نہیں کرو۔ خزانے تھے وہ، لیکن فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اسے بھی دھسا دیا اور خزانے کو بھی دھسا دیا۔ اے اللہ دے دیتا تو کتنا اچھا تھا نا، ہم اچھے سے یوز کرتے، لیکن نہیں دیا۔ یہ ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ ضرور دھیان رکھیے۔ خزانے آپ کو مل جائیں تو بیس کو نہ چھوڑیے جس کی وجہ سے ملے۔ اگر باپ کی دعا سے آپ جا رہے ہو تو اس دعا کو اسٹرانگ رکھنا ہر جگہ ہے کہ جو کچھ ہوں باپ کی دعا ہے، چاہے لاکھوں کما لو، آپ ماں کی دعا سے جا رہے ہیں تو جو کچھ ہوں ماں کی دعا ہے، اس کو نہیں بھولنا۔ میں ہی کمایا، میں ہی کمایا، واہ واہ واہ، ہیں میں کمایا، میں کمایا، بھیجنے کو تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں کمایا، میں کمایا، کمانے کو آپ دیکھ رہے ہو، طاقت کو آپ دیکھ رہے ہو۔ ایسا نہ کرنا کبھی بھی، بنیاد کو نہ چھوڑنا، جڑ کو نہ چھوڑنا، اصل کو نہ چھوڑنا۔ خیر، فبشرهم بعذاب، ہاں تو صحابہ کرام نے کہا کہ کیا پیسہ جمع کرنا یہ دردناک عذاب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ مطلب حضرت عمر ہے یا حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، کہتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے وہ کنز نہیں ہے، کیا بات ہے، اور جس کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ کنز ہے۔ اب کنز سمجھ رہے ہیں؟ ذخیرہ، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ جمع کرنے والے کی مذمت ہو رہی ہے نا، تو آٹومیٹک سوال ہوگا نا، بھائی آپ کے پاس جو ہے 1 کروڑ روپیہ ہے، آپ نے 2.5 لاکھ روپے نکال دیا، پھر بھی تو آپ کے پاس 97.5 لاکھ روپے بچے ہیں، ابھی بھی تو بہت زیادہ ہے نا، مالک نصاب ہے، وہ کہاں رکھیں گے؟ اب پھینک تو نہیں دیں گے، وہ جمع ہی تو کریں گے آپ، کیونکہ آپ دوسرے سال نکالنا ہے، سال میں ایک ہی بار نکالیں گے نا۔ لیکن ہے آپ کے پاس 2 3 4 5 کروڑ، زکوٰۃ نکال دی آپ، لیکن ہے ابھی بہت، یہ جو جمع کیے سو ہے، اس کا کیا ہے؟ کیا ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے؟ کہا نہیں، زکوٰۃ نکال دیے تو کتنا بھی آپ کے پاس پیسہ ہے وہ کنز نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو یہ چیزیں ہیں، آپ کے پاس جتنی بھی دولت ہے اس کا اگر صحیح انداز میں آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو اللہ اس کو برکتوں والا رکھا ہے، اور اگر آپ نے نہیں نکالا تو کم بھی ہے تو پھر وہ ہے دردناک عذاب کا سبب۔ اور وہ دیکھیے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس پورے خزانے کو، کیونکہ آپ کو تو جانا ہے 250 روپے کا صرف یہ پہن کر کے، کفن پہن کے، وہ کچھ بھی نہیں، انگوٹھی بھی نکال لیتے گھر والے، کلیئر بات ہے، ہاں کتنا بھی جمع کر، اس دن ان خزانوں پر جہنم کی آگ ملا کر کے داغے جائیں گے۔ پہلے اس خزانے کو آگ لگائی جائے گی، اور آگ لگانے کے بعد سنیے، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، آسانی سمجھو کہ ایک دم پورا پریس گرم ہے، اب پورا فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، پیشانیوں پر پہلے داغا جائے گا، وہ سارے سونے کو، چاندی کو، پیسے کو، نوٹ کو، سب کو پیشانیوں پر داغا جائے گا۔ پھر وَجُنُوبُهُمْ، پہلوؤں میں داغا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، پشتوں میں داغا جائے گا۔ ارے باپ رے باپ، الحمدللہ کنز نہیں ہے، آپ ٹینشن فری ہو جائے، کنز نہیں، زکوٰۃ نکالنا تاخیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، نکالنے کی ایک دم خواہش رکھیں۔ ہاں، ہٰذَا مَا کَنَزْتُمْ، اور کہا جائے گا یہ ہیں وہ خزانے جو تم نے بغیر زکوٰۃ کے جمع کیے ہیں، یہ ترجمہ اب صحیح ہے، یہ ہیں وہ خزانے جو تم نے جمع کیے ہیں اپنے لیے، بس ہم نے تو دیا تھا ہماری راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اور کمال یہ ہے کہ 1 لاکھ میں 2500 خرچ کرے تو ہم نے سارے پیسے کو حلال کر دیا تیرے لیے، پرسنٹیج کے حساب سے 90 سے زیادہ پرسنٹیج تمہارے پاس ہے،
سمجھ رہے؟ پھر بھی صرف 2.5 خرچ کیے تو کہہ دیا میں نے اب تیرے لیے حلال ہے، کھاؤ، وہ پاکیزہ مال ہے۔ وَفَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، تو آج وہی چکھو اور کچھ نہیں ملے گا، اور چکھنے کا ذریعہ یہ ہے، منہ سے نہیں کھلاؤں گا، ارے باپ رے باپ، آگ بنا کر کے اسی کو کھلاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو محفوظ فرمائے اور صبح و شام زندگی میں رونقیں بہار رعنائیاں نصیب فرمائے۔ آج کی اس خصوصی گفتگو کو مولا قبول فرمائے اور ہم سب کو، ہم سب کی اولاد کو برکتوں سے نوازے۔ یا اللہ، ہم تیری بارگاہ میں اہل فلسطین کے لیے، اہل غزہ کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا قبول فرما، وہاں امن کا ماحول قائم فرما دے مولا، بدنگاہوں کی بدنگاہی سے بچا لے مولا، کسی کی بھی تو دعا قبول کر لے مولا۔ پروردگار حضور رحمت للعالمین کے صدقۃ طفیل میں وہاں رحمت کی، کرم کے ماحول کو اور ان کے سایوں کو دراز کر دے مولا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔